باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ہم سب کو بے پناہ مبارکباد، عالم اسلام کو مبارکباد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ رمضان میں ایک مرتبہ پھر ہم سب داخل ہوئے۔ پاکستان میں آج پہلا روزہ، پہلی سحری، اور دنیا ٹیلی ویژن کی جانب سے حسب سالہ ما سبق، حسب روایت، رمضان ٹرانسمیشنز کا آغاز ہو رہا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا ٹیلی ویژن نے ہمیشہ آزادانہ، ذمہ دارانہ رمضان ٹرانسمیشنز کی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دین کی صحیح تفہیم اور دین کو جو مطلوب انسان ہے وہ انسان پیش کیا جائے۔ رمضان ٹرانسمیشنز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے عہد کے جید علماء تشریف لاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، وہ علماء تشریف لاتے ہیں کہ جو قال اللہ اور قال الرسول بیان کرتے ہیں اپنی گفتگو میں، اور ہمیں بتاتے ہیں رمضان کے حوالے سے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بات ہوتی ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ خواتین و حضرات، سابقہ امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے، یہ پہلا موقع نہیں۔ سابقہ شریعتوں میں بھی نماز تھی، سابقہ شرائع میں بھی کیا تھا کہ روزے تھے، لیکن ہمارا دین، جیسا کہ ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا دین دین مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف مکمل ہوتا ہے، عبادات کا تعارف مکمل ہوتا ہے، اور کون مکمل کرا رہا ہے؟ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی نبی نے، کسی رسول نے دین کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا سوائے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خواتین و حضرات، ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کی خدمت میں شوال کے چاند نظر آنے تک روزانہ سحر اور افطار کی نشریات پیش کریں گے۔ رمضان کا مہینہ، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، حقیقت رمضان کیا ہے، روح رمضان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم سے تقاضا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امتی کو کیسا روزے دار دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایسا روزے دار کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے۔ خواتین و حضرات، شعبان کی آخری تاریخ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے۔ آپ ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، قد اظلکم شہر عظیم، کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، خیر من الف شہر، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا اجر جنت ہے۔ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے میں کہ اس مہینے میں جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہمارے پاس اتنی استطاعت نہ ہو، اتنی سکت نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر تم ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دو گے تو تمہیں روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے گفتگو ہوگی، بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے
کہ رمضان کی روح کیا ہے. کیا رمضان ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ خود کو فتح کس طرح کیا جاتا ہے؟ خواتین و حضرات، اللہ تعالی کے سامنے خود کو مسخر کر لینے کا نام رمضان ہے. اور مسخر کیوں کرتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ ہمیں دنیا کو تسخیر کرنا ہے. رمضان المبارک کی نشریات انشاءاللہ جاری رہیں گی. دنیا ٹیلی ویژن اپنی ان سنجیدہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہا ہے. خواتین و حضرات، ہم اپنی عبادت میں کسی نجاست کو شامل کرنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز سے رمضان کا تعارف ہم سے کرواتے تھے اور کرواتے ہیں، وہ تعارف ہمارے معزز علماء ہمارے سامنے پیش کریں. خواتین و حضرات، آپ کے سوالات ہوں گے، لائیو ان کالز ہوں گی، اور میں آپ کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کروں کہ پاکستان کے جید علماء ہمارے پروگرامز میں تشریف لاتے رہیں گے، ان ٹرانسمیشنز میں آتے رہیں گے. چند نام میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ وہ نام ہیں، یہ وہ علماء ہیں جسے فرمایا جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء کون ہوتے ہیں؟ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. ہمارے پروگرام میں جید علماء تشریف لائیں گے. محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، محترم مفتی زبیر صاحب، مفتی محمد زبیر صاحب، اور الحمدللہ آج بھی وہ ہمارے مہمان ہیں. مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب اسلام آباد سے. خواتین حضرات، وہ بھی اتفاق سے آج ہمارے ساتھ ہیں اور اگلے 2 روز مزید ہمارے ساتھ رہیں گے، یعنی 30 رمضان تک وہ ہمارے ساتھ سحر اور افطار میں موجود ہوں گے. لاہور سے حافظ رفیق صاحب، گجرانوالہ سے مولانا زاہد الراشدی صاحب، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، مفتی محمد نجیب صاحب، مولانا اسد تھانوی صاحب، مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. شجاع الدین شیخ صاحب درس قرآن دے رہے ہیں اور کسی بھی لمحے ہمیں جوائن کر لیں گے. مفتی نذیر احمد صاحب، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، ڈاکٹر سرفراز آبان صاحب، ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب، مولانا محمد یوسف خان صاحب. آپ تمام حضرات آتے رہیں گے اور ہم ان علماء سے سیکھتے رہیں گے. خواتین حضرات، کالز کیجئے، سوالات کریں. میں آپ کی خدمت میں تعارف پیش کر رہا ہوں. آج کے ہمارے مہمانوں کا میرا انٹرو طویل ہو گیا، وجہ صرف یہ کہ آج یہ پہلا پروگرام ہے. انشاءاللہ تعالی انٹرو محدود ہوگا. میں چاہوں گا کہ علماء سے زیادہ بات کریں. ہماری نشریات 5 بجے تک پاکستانی وقت کے مطابق 5 بجے تک جاری رہیں گی. کراچی کی اذان کے بعد بھی نشریات رہیں گی. ہم لاہور کی جو اذان ہوگی، اذان فجر، اس میں بھی وقفہ لیں گے اور آپ کی خدمت میں لاہور کی اذان وہ بھی پیش کی جائے گی. خواتین و حضرات، اسلام آباد میں تشریف فرما ہے محترم سید عدنان کاکا خیل صاحب. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب السلام علیکم. مفتی صاحب میں بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، اور انشاءاللہ تعالی ہم مسلسل آپ سے سیکھتے رہیں گے. خواتین حضرات، کراچی میں تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب. ایک دنیا آپ سے واقف، دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل، جامعہ صفا کے محتمم محترم مفتی محمد زبیر صاحب، کئی کتابوں کے مصنف، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. خواتین و حضرات، یہاں میرے بائیں ہاتھ پر تشریف فرما ہے پاکستان کے ممتاز قاری محمد اکبر مالکی صاحب. روزانہ یہ ہوں گے ہمارے ساتھ اور آیات قرآنی کی تلاوت ہم سنیں گے محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب سے. آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 183، 184 اور 185 کی تلاوت سننے کا شرف حاصل کریں گے. اور خواتین و حضرات، محترم فیصل حسن نقش بندی ہمارے ملک کے خداداد کا ایک ایسا ثناخواں کہ جب یہ شخص ڈوب کر نعت پڑھتا ہے تو ہماری ایمانی کیفیات بلند ہوتی رہتی ہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، ساری دنیا کو جزیرہ ٹھہراؤں ایک انسان کو سمندر لکھوں.
ہم ان سے سنتے رہیں گے نعتیں مسلسل اور اپنی ایمان کو تقویت دیتے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، آخری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ سوالات کیجئے، علماء کی خدمت میں سوالات رکھیے، ہم اور آپ دونوں رکھیں گے مل کر۔ اچھے سوال پر ہم ایک انعام بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ خواتین و حضرات، سوال ایسا ہو کہ جس سے امت جڑ رہی ہو، امت کو جوڑا جائے اور اپنی علمی کمی کو دور کیا جائے۔ بس یہ گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے، ہم ویسے ہی بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، اس آیت کی تفسیر ہمیں بننا ہے اور ایک دوسرے کی قوت بن کے دکھانا ہے، دشمن کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک میں لے رہا ہوں، واپس آئیں گے، آیات ربانی کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز ہوگا۔ محمد اکبر مالکی صاحب تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ خواتین و حضرات، جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ بقرہ آیات 183، 184 اور 185 تلاوت قرآنی کی سعادت حاصل کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز قاری محترم محمد اکبر مالکی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سبحان اللہ. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین و حضرات، محمد اکبر مالکی صاحب کی بڑی عنایت، ہم بڑے ممنون کہ آپ نے ہماری درخواست کو قبول فرمایا. انشاءاللہ تعالی شوال کے چاند تک قاری صاحب روزانہ سحر اور افطار میں تشریف لاتے رہیں گے اور ہمارے دلوں کو گرماتے رہیں گے. خواتین و حضرات، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. یہ اقبال چاہتے تھے. اس پر بھی انشاءاللہ کسی پروگرام میں رمضان ہی میں ہم گفتگو کروائیں گے اپنے عہد کے جید علماء سے. جو آیات تلاوت فرمائیں قاری صاحب نے، اس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی. چند مقرر دنوں کے روزے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو. رمضان وہ مہینہ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے.
اللہ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، یہ جو 3 آیات ہیں سورہ بقرہ کی 183، 184 اور 185، انشاءاللہ ان آیات پہ بھی ہم تفصیلی بات کروائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے بات شروع ہوئی ہے، ایمان والوں سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کتب علیکم القتال کی طرح یہاں کتب علیکم الصیام بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں، مفاہیم کیا ہیں، تشریحات کیا ہیں؟ خواتین حضرات، مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب اور محترم مفتی محمد زبیر صاحب بتائیں گے ہمیں، اور ہم سوالات رکھیں گے۔ خواتین حضرات، اس وقت جا رہے ہیں ایک بریک کی جانب، واپس آئیں گے میں آپ کی خدمت میں کوئز کا ایک سوال بھی رکھوں گا اور اس کا جواب ہم بتائیں گے افطار کے وقت، اور قرآن اندازی ہوگی اور ایک بڑا انعام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، لیکن یہ تمام باتیں ہوں گی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم مفتی محمد زبیر صاحب، اسلام آباد میں تشریف فرما ہے مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب، اور خواتین حضرات جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ شجاع الدین شیخ صاحب درس قرآن کریم دے رہے ہیں۔ درس قرآن کریم مکمل ہوا اور انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا۔ محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ملک کا بہت معروف اور مقبول نام، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سے پہلے کہ میں محترم فیصل صاحب سے گزارش کروں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئز سوال ہم رکھ رہے ہیں آپ کی خدمت میں، جواب دیجئے۔ صحیح جواب کا اعلان ہوگا افطار ٹرانسمیشن میں، اور ایک قرآن اندازی ہوگی، ایک قرآن نکلے گا اور ونر کے نام کا اعلان ہوگا، اور جس خوش قسمت صاحب یا صاحبہ کا نام نکلے گا ان کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے ایک گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے۔ سوال آج کا نوٹ فرما لیجئے، روزے کی فرضیت کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ روزے کی فرضیت کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ 3 آپشنز ہم رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، سورہ بقرہ یا سورہ دخان یا سورہ قدر۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 009221343000980 اور 981، ہمارا ای میل ایڈریس jr@dunyatv.tv۔ اگر آپ SMS کرنا چاہیں تو ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ خواتین و حضرات، جوابات روانہ فرمائیے اور ایک خوبصورت اور ایک وقی تحفے کے حقدار بن جائیے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درخواست گزار محترم فیصل حسن نقش بندی سے۔ محترم صلی علی نبینا صلی علی محمد مولایا صلی وسلم دائما ابدا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولاي صل وسلم
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ فیصل نقشبندی صاحب، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، بریک کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بریک پر جانے سے قبل میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب سے ایک حدیث قدسی میں رکھوں گا ان کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ کیا معنی ہے، کیا مفاہیم ہے؟ کیا ہم روزے کے رکھ کر اور روزے کے ذریعے اللہ کو حاصل کر لیتے ہیں؟ اور روزہ اللہ کو پا لینے کے لیے ایک سفر کا نام ہے۔ خواتین و حضرات، جس نے سب کچھ پا لیا مگر اللہ کو نہ پایا، اس نے کیا پایا؟ جس نے سب کچھ کھو دیا مگر اللہ کو پا لیا، اس نے سب کچھ پا لیا۔ اس وقت جا رہے ہیں ایک بریک کی جانب، واپس آئیں گے اور گفتگو کا آغاز ہوگا مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب سے، مفتی محمد زبیر صاحب سے اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 183، اس پر گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں کہ حقیقت روزہ کیا ہے، فضیلت روزہ کیا ہے، آداب روزہ کیا ہیں، اللہ تعالی ہم سے جو مخاطبت فرما رہا ہے وہ کس انداز سے فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب کیا ہے، اور روزے کا مقصود کیا ہے۔ مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب، آپ کی خدمت میں یہ چند سوالات پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
سب سے پہلے تو آپ کو اور اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ تشریف فرما دیگر حضرات کو، ہمارے ناظرین کو اور پوری امت مسلمہ کو رمضان المبارک کی آمد اور ہم سب کا اس کو پا لینا، اس سعادت تک پہنچ جانا بہت بہت مبارک ہو۔ اور اللہ جل شانہ نے جس طرح ہم کو اس تک پہنچا دیا ہے اور ان خوش نصیبوں میں ہمیں ٹھہرایا ہے جن کی زندگیوں میں ایک رمضان اور آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا وصول کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ آپ نے آیت مبارکہ کا پوچھا جو قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ہے، اور قرآن پاک قوانین کی بھی کتاب ہے، لیکن دیکھیں دنیا کے دوسرے قوانین کی کتابیں جیسی خشک انداز میں قوانین کو بیان کرتی ہیں اور صرف اپنے موضوع پر بند رہتی ہیں، قرآن پاک کا یہ ایک انفرادی اختصاص بھی ہے اور اس کا اعجاز بھی ہے کہ وہ قوانین اور احکامات کے بیان کے وقت اس کا انداز بڑا ہی البیلا اور بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے، اور پڑھنے والے اور دیکھنے والے اور اس کو سمجھنے والے کا دل کھینچتا ہے اپنی طرف۔ تو یہاں پر بھی رمضان روزے کی فرضیت کے بیان کو اللہ جل شانہ سب سے پہلے تو شاید وہ سب سے اچھا خطاب جو اہل ایمان کو دیا جا سکتا ہے، اور پورے قرآن میں وہ جا بجا آتا ہے اہم مواقع پر، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ تو ایک تو اس خطاب میں ایک بڑی دل آویزی ہے، اس میں ایک بڑی جاذبیت ہے، اس میں بڑی کشش ہے۔ جو مقصود ہے اس جگہ پر رمضان کی جو روزے کی جو فرضیت کا بیان ہے، وہ تو کتب علیکم الصیام سے پوری ہو جاتی ہے کہ تم پر روزہ فرض ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو اگر اتنا بھی کہہ دیا جاتا کہ تم پر مخاطب لوگوں تم پر روزے فرض ہیں، تو ایک احکم الحاکمین کی جانب سے، رب العالمین کی جانب سے، انسانوں کے خالق اور مالک کی جانب سے، ان کے پالنہار اور ان کے رب کی جانب سے اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ تم پر روزے فرض ہیں اور تمہیں روزے رکھنے ہیں۔ مگر اس طرح فقط اس پر اکتفا نہیں کیا گیا اور فقط اتنی بات نہیں کہی گئی، ایک بڑے اچھے انداز میں ان کو خطاب کیا گیا، ان کو مخاطب کیا گیا، ان کو متوجہ کیا گیا۔ کتب علیکم الصیام، ان تین لفظوں میں فرضیت صوم کی، روزے کی فرضیت کا بیان ہو گیا۔ اس کے بعد اب اس فرضیت کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے، اور لوگوں کے لیے اس کا اگر وہ کوئی ان کے لیے بہت ان کو پریشان کن نظر آئے یا کوئی بہت بڑی چیز نظر آئے اور اس کی ادائیگی میں ان کو کچھ تأمل سا محسوس ہو، تو اس کے لیے پھر ان کو اس میں کچھ اور کچھ چیزیں اس کے ساتھ جوڑ دی گئیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس کے ذکر کی کیا ضرورت تھی یا کیوں جوڑا گیا اس کو اس کے ساتھ؟ وہ اس لیے کہ تاکہ انسانوں کو اس کا احساس رہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں، یعنی اس امت کو جس کے سامنے یہ آیات ہے کہ اس کے کچھ افراد کو یا کسی گروہ کو یا کسی جماعت کو یہ خیال نہ آئے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے اور ہمارے اوپر تو بڑے سخت احکامات کے ساتھ ہمیں سابقہ پڑ گیا، اور یہ تو دن بھر کی پیاس ہے اور دن بھر کی بھوک ہے اور کافی ساری جائز اور حلال چیزوں سے اس میں ممانعت ہے ان کی اور رکاوٹ ہے۔ تو فرما دیے کما کتب علی الذین من قبلکم کہ تم تو خیر امت ہو اور تم تو آخری امت ہو اور تم تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو جو ہر لحاظ سے فائق ہیں اپنے سابقین پر۔ یہ روزہ اور یہ صوم اور یہ مہینہ یا رمضان کی یہ چیزیں یہ تو پچھلی امتوں پر بھی فرض رہی ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو فقط پچھلی متصل امت کو اس کا مصداق سمجھا ہے یا نصارہ کو، لیکن جمہور مفسرین اس کو پچھلی تمام امتوں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ان سب کے اوپر روزہ کسی نہ کسی شکل میں جو بھی ان کا طریقہ تھا اور جو بھی ان کے لیے احکامات تھے اس کے، وہ اس سے فرض۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہہ کر اس کی غرض و غایت کو بیان کر دیا کہ اس لیے تمہارے اوپر یہ رمضان لایا گیا ہے۔ اس کا مقصد ہے اللہ جل شانہ کے احکامات، حکیم کے جتنے بھی افعال ہوتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتے، اور اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے مخلوق کا، اور مخلوق تو فرمائے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ یہاں گویا کہ وہ ساری بات بیان ہو گئی
جو کہ مقصود ہے روزے سے بھی اور نماز سے بھی اور حج سے بھی اور زکوٰۃ سے بھی، بہرحال تمام عبادات اور تمام احکامات کا جو مقصود انسان سے ہے وہ تقویٰ ہی ہے، کہ انسان جس کردار کا مطالبہ کرتا ہے قرآن اور جس کردار کا مطالبہ کرتا ہے اسلام انسان سے اور اپنے پیروکاروں سے، وہ تقویٰ ہے۔ تو کہا گیا کہ تقویٰ تمہیں حاصل ہوگا اس کے نتیجے میں اگر تمہارا روزہ صحیح ہے، اگر واقعتاً تمہارے روزے میں اس کی روح ہے تو اس کا یہ لازمی نتیجہ نکلنا چاہیے اور یہ اثر مرتب ہونا چاہیے کہ رمضان کے بعد تمہیں اور روزہ رکھنے کے بعد تمہیں متقی ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مقصود روزہ تقویٰ، اور تقوی کے حوالے سے قرآن کریم بہت متعدد مقامات پر یہ بات فرما رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ تقویٰ کہاں ہوتا ہے، تو آپ نے انگلی کا اشارہ فرمایا اور فرمایا ہا ہونا، تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ یہی بات مفتی صاحب آپ کی خدمت میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا عمدہ نقطہ اٹھایا۔ کتب علیکم الصیام سے ہی بات ہو سکتی تھی، لیکن یا ایھا الذین آمنوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے دلی مبارکباد اور دل کی گہرائیوں سے ایک بات کا اظہار کرنا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رمضان کا جو تقدس اور رمضان کی جو روح، رمضان کا جو اصل مقصود ہوتا ہے، ایک عرصہ سے محسوس ہو رہا تھا کہ مختلف میڈیا کے چینلز پر اس تقدس، اس ادب اور اس احترام یا رمضان کے اس مغز اور روح و فلسفہ اور اس کے حقیقی پیغام کی طرف توجہ کے بجائے سطحیات اور رسمیات پر توجہ زیادہ دی جا رہی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جس سنجیدگی کے ساتھ، جس وقار کے ساتھ، جس سکینت اور متانت کے ساتھ اس رمضان ٹرانسمیشن کا دنیا ٹی وی پر آغاز کیا جا رہا ہے، اور اللہ کرے، دل سے یہ دعا ہے کہ وہ مقصد ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو حاصل ہو جسے اللہ رب العزت نے لعلکم تتقون کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ امت خرافات کے اندر مبتلا ہوئی، سطحیات اور رسمیات کے اندر اس کو باقاعدہ کوششیں کر کر کے ڈال دیا گیا۔ رمضان کا ایک اصل تقدس، ایک ادب، ایک احترام اور ایک مقصود ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں نے کتاب کے اندر پڑھا، انہوں نے فرمایا کہ ہم رمضان کا ایک خاص طریقے سے استقبال کرتے تھے، اور ہم استقبال رمضان یوں کیا کرتے تھے کہ پوری کی پوری جتنے بھی ہماری کمیونٹی، ہمارا معاشرہ اور ہمارے اہل تعلق ہوتے تھے، ہم سب کے سب رمضان کا استقبال اس طریقے سے کرتے تھے کہ ہم اپنے دلوں کو بغض، کینہ، حسد سے، کینے سے صاف کر دیا کرتے تھے۔ رمضان آتا تھا، ہمارے دل پاکیزہ، صاف اور ستھرے ہوتے تھے، اب ہم اپنے دلوں کو خدا کے ساتھ راز و نیاز کے اندر مشغول کر دیا کرتے تھے۔ مفتی صاحب بہت اہم گفتگو یہ کہ آداب روزہ کیا ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا سرکار دو عالم کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے لیکن وہ غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کے روزے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ فاقہ کشی ہے۔ میں چاہتا ہوں ان نکات پر آپ گفتگو فرمائیں، لیکن ہمیں جانا ہے اس جانب بریک کے جانب۔ اس وقت واپس آئیں گے، تفصیلی گفتگو ہوگی۔ خواتین و حضرات، ایک نیوز بریک، آپ جانتے ہیں کہ یہ نیوز بلیٹن کا وقت ہوتا ہے۔ آتے ہیں خبریں سن لینے کے بعد بہت جلد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب، محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب، ممتاز ثنا خان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب، اور اسلام آباد میں تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر، محترم مفتی سید عدنان کاکخیل صاحب۔ پاکستان میں پہلی سحری، پہلا روزہ، الحمدللہ دنیا ٹی وی کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم
رمضان ٹرانسمیشنز کا ہم نے آغاز کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی شوال کے چاند نظر آنے تک ہم یہ ٹرانسمیشنز آپ کے سامنے بڑے عاجزانہ انکسار کے ساتھ پیش کرتے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، بہت سارے کالرز بھی ہولڈ پر ہیں، ان کی کالز بھی لیں گے، لیکن میں ایک بار پھر کوئز کا سوال رکھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ اس سوال کا درست جواب بتانے والوں کے مابین قرآن اندازی ہوگی۔ آج ہی افطار کے وقت ہمارے ایک مہمان قرآن اندازی کریں گے، اس خوش نصیب شخص کے نام کا اعلان کریں گے، وہ کون محترم یا کون محترمہ ہوں گی، اور ان کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے ایک گفٹ ہیمپر روانہ کیا جائے گا۔ سوال آج کا نوٹ فرما لیجئے، روزے کی فرضیت کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ روزے کی فرضیت کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ تین آپشنز، سورہ بقرہ، سورہ دخان یا سورہ قدر۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر 009221343000980 اور 981، ان نمبرز پر آپ براہ راست ہمارے علماء سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس jr8@duniatv.tv، JR جشن رمضان @duniatv.tv۔ اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031۔ خواتین حضرات، کچھ کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام انیک صاحب۔ جناب والا فرمائیے، آپ کو رمضان مبارک۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک، خیر مبارک۔ جناب والا کیا فرمائیں گے؟ جناب ماشاءاللہ میں ابھی آپ کی ٹرانسمیشن دیکھ رہا ہوں، آپ کا سیٹ بہت پیارا ہے، اور آپ کو اور آپ کے تمام مفتی صاحب اور کاکا خیل صاحب، زبیر صاحب، آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک اور میرے گھر والوں کی طرف سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا، شاید کوئی مسئلہ ہے، بات نہیں آ پا رہی۔ مفتی صاحب، جہاں گفتگو آپ کی رکی تھی میں چاہوں گا وہیں سے آپ آغاز فرمائیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک سنجیدہ تحقیقی علمی پروگرام رمضان کے شایان شان ہوا کرتے ہیں، اور اسی کی کوشش ہونی چاہیے۔ امید کرتا ہوں، دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ کرے اس کی توفیق ہمیں میسر آئے۔ کیسے پروگرام ہونے چاہیے، رمضان کے واز میں کیا بات ہونی چاہیے، اس کے لیے کسی ہوائی فلسفے یا کسی کی علیحدہ سے رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ قاری اکبر مالکی صاحب نے آیت نمبر 183 سے تلاوت فرمائی، لعلکم تتقون کی بات آ رہی ہے۔ آپ رمضان میں تقوی کا تعارف کرا دیجئے۔ وٹ از دا میننگ آف تقوی، تقوی کی ڈیفینیشن، تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 108 مرتبہ تقوی کا لفظ آیا ہے، کہیں اتقوا اللہ، کہیں اتقون، کہیں تتقون، کہیں اتقاکم، کہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ یہ الفاظ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر استعمال فرمائے۔ قرآن کا کوئی جز ایسا نہیں، قرآن کا کوئی سپارہ ایسا نہیں جس میں تقوی کا تذکرہ نہ ہو۔ جتنی عبادات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ان کے ساتھ ساتھ ایک لفظ استعمال فرمایا تقوی کا، تزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ حج کے ذیل میں حج کا مقصود تقوی، قربانی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کے ساتھ تقوی کو بطور مقصود کے ذکر فرمایا۔ حرمین کی زیارت، من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ حرمین اور شعائر کی تعظیم اس لیے کہ یہ دلوں کے تقوی کا کام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آئیے روزے کی طرف، یہاں مقصود تتقون اور تقوی کو بیان کیا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ بات فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنی تم میں استطاعت ہو۔ مرد مومن، مرد مسلم کی پوری حیات اور زندگی تقوی کے ساتھ بسر ہونی چاہیے۔ تم مت مرو مگر اس حالت میں کہ تم متقی ہو اور تم تقوی کی زندگی اختیار کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جتنی عبادات کے اندر اللہ نے مقصود عبادات کا تقوی کو بیان کیا، یہ تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ آیت 183 سورۃ البقرہ میں اللہ نے بیان فرما دیا کہ تقوی کے حصول کا طریقہ، ذریعہ اور سبب روزہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ روزہ اتنی بڑی عبادت
یہ اتنا عظیم الشان جلیل القدر رفیع الذکر مہینہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تمام کے تمام قرآن کریم کے مقاصد حاصل ہوتے ہیں اور تقوی جو کہ عبادات کا مقصود ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی آیات جو تلاوت فرمائی تھی اس کے اندر کیا آیا؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ۔ پتہ چلا رمضان کا تعلق اس طریقے سے کہ خدا کی تقدیس ہو، تحمید ہو، خدا کی برتری ہو، خدا تعالی سے مدد ہو، تکبیر کی صدائیں اور ایوانوں کے اندر تکبیر کی آوازیں گونجنی چاہیے۔ یہ ہے دراصل رمضان کا مہینہ۔ پھر آپ ایک اور چیز دیکھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا اور قرآن کا کیا رشتہ ہے؟ اس پہ بیان کیجئے نا، درس اس پر ہونے چاہیے، خطبات اس پر ہونے چاہیے، ٹرانسمیشن اس پر ہونے چاہیے۔ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ پھر قرآن کریم کو اللہ رب العزت کیا برکت کی کتاب کہہ رہے ہیں؟ تلاوت کی نہیں، انزل فیہ القرآن ھدی للناس، جیتی جاگتی رہنمائی کی کتاب، اس سے رہنمائی حاصل کرو۔ کیا آپ یہ بینات سمجھتے من ہیں الہدی، کہ دنیا ٹی وی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے؟ امید رکھتا ہوں، دل سے دعا گو ہوں اور اس بات کی توقع ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس طرز اور جس انداز میں آپ نے انٹرو دیا، آپ نے اپنے جن پختہ عزائم کا اظہار کیا ہے اور جو طرز اور جو ہماری گفتگو ہوتی رہی اس کے مطابق میں انتہائی لجاجت کے ساتھ مؤدبانہ گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ دنیا ٹی وی کے اندر آنے والے ججد علماء کے ان خطبات، ملفوظات اور ان کی باتوں کو سنا جائے اور کوشش کی جائے تقوی، بینات، ہدا، فرقان، تکبیر و تقدیس کو حاصل کیا جائے، روح رمضان کو حاصل کیا جائے۔ اس وقت جب 29 رمضان ہو، 30 رمضان ہو تو اس وقت یہ کام کیا جائے کہ ہم تقوی کا یونیفارم حاصل کر چکے ہوں، صبغۃ اللہ، رمضان کا کلر رنگ ہم پہ چڑھ چکا ہو، سبحان اللہ، اور اللہ کا رنگ ہم پر چڑھ چکا ہو۔ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ خواتین حضرات تفصیل سے بات کریں گے، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ لاہور میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس لیے ہم چلتے ہیں لاہور۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشنز دنیا ٹیلی ویژن کی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آج پاکستان میں پہلا روزہ، پہلی سحری آغاز ہو گیا ہے۔ لاہور میں تو فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، وہاں سحری کا اختتام ہو گیا۔ ابھی کراچی سے جہاں سے ہم نشریات کر رہے ہیں، نشریات جاری ہیں اور دوران ٹرانسمیشن ہم وقتاً فوقتاً انشاءاللہ چائے پیتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے شجاع صاحب، خواتین حضرات بات ہو رہی ہے روزے کی فضیلت کے حوالے سے۔ روزہ ہے کیا، روح کیا ہے، لعلکم تتقون کی بات فرمائی مفتی عدنان کاکا خیل صاحب نے اور مفتی محمد زبیر صاحب نے۔ خواتین حضرات ہم مزید بات کریں گے کہ تقوی کا حصول کیسے ہوتا ہے اور تقوی کے حصول کے لیے روزہ ذریعہ کیسے بنتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہی، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کروائیں گے شیخ صاحب سے، اور الصوم لی وانا اجزا بہی، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے۔ اور ہم یہ چاہیں گے کہ شیخ صاحب ہمیں یہ بھی بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں کس کس شان سے ظاہر ہوئے۔ شیخ صاحب میں چاہتا ہوں اب گفتگو کا آغاز آپ کریں، بہت دیر سے آپ خاموش ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب و ترضا ربی و ربک اللہ۔ جہاں رمضان مبارک کی مبارکباد ہم دے رہے ہیں دوسرے کو، وہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت پر یقیناً عمل بھی ہوا۔ میں چاہتا ہوں اس پہ توجہ ہو جائے ارشاد کہ ہر مہینے کا چاند دیکھ کر دعا فرماتے تھے رسول اللہ علیہ السلام، اور یہ چاند جو نظر آ چکا اور آغاز ہو چکا، یہ رمضان مبارک کے مہینے کا آغاز، اللہ کے رسول کی بڑی پیاری دعا ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، جس کی اہل پاکستان کو اس وقت شدید ترین ضرورت ہے۔ اے اللہ اس چاند کو ہم پر طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ، والسلامتی والاسلام، اور سلامتی اور اسلام کی روش کے ساتھ، والتوفیق لما تحب و ترضا، اے اللہ اس توفیق کے ساتھ جسے تو پسند فرمائے، جس سے تو راضی ہو جائے،
ربی و ربک اللہ، عقیدے کی بات، میرا رب بھی اللہ ہے اور اے چاند تیرا رب بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ یہ دعا ہوتی تھی ہر مہینے کے آغاز پر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ اس پاکستان کے رہنے والوں کو بھی، ساری امت کو بھی امن عطا فرمائے، ایمان کی روش عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، اسلام کی روش عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے عقائد کو درست فرمائے، اور اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جن اعمال کو اللہ پسند فرمائے۔ ٹھیک ہے، ان اعمال میں رمضان ٹرانسمیشنز بھی شامل ہیں الحمدللہ۔ جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ رمضان ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں دیگر چینلز پہ بھی، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی اس پہ گفتگو فرمائیے کہ دنیا ٹی وی نے جس انداز سے ان ٹرانسمیشنز کا آغاز کیا ہے، اور جو ایک کمٹمنٹ ہے، جو ایک نظم العین ہے ہمارا، جس سے آپ واقف ہیں، آپ دیگر چینلز کے ٹرانسمیشنز میں اور اس چینل کی ٹرانسمیشن میں کوئی فرق دیکھتے ہیں؟ ہمارے ساتھی مفتی صاحب بیٹھے ہیں ایک نشست میں جس میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک تھے، انہوں نے کسی مفسر کی تفسیر کے حوالے سے کسی صاحب علم کا ایک قول نقل کر کے ہمیں بتایا تھا کہ اس میں سب کچھ ہے سوائے تفسیر کے۔ تو رمضان المبارک کی ٹرانسمیشنز کے حوالے سے گزشتہ 2-3 سال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر رمضان کے علاوہ سب کچھ دکھائی دیتا ہے، لیکن الحمدللہ پچھلے 2 سال سے ہم پیام صبح میں باقاعدہ شریک ہیں، اور ہمارے ویورز گواہ ہیں کہ جس سنجیدگی کے ساتھ قرآن حکیم پر گفتگو، احادیث مبارکہ پر گفتگو، دین کے تقدس اور دین کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو پچھلے 2 سال سے پیام صبح میں ہوئی، اب اسی کا تسلسل الحمدللہ یہ رمضان ٹرانسمیشنز بھی ہیں جو اس میں ہم شریک ہیں اس وقت، اور ہمارا شریک ہونا یقیناً اس بات کی گواہی ہے کہ ہم ظاہری بات ہے دین کے نمائندے ہیں۔ اگر ہم کسی ٹرانسمیشن میں شریک ہو رہے تو کم سے کم ہم نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ یہاں دین کا تقدس برقرار رکھا جا رہا ہے، یہاں قرآن کی تلاوت بھی ہے، یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور نعتیہ کلام پیش کیا جانا بھی ہے، یہاں کتاب و سنت کی تعلیمات کی بنیاد پر گفتگو بھی ہے۔ یہ وہ تقدس ہے جس تقدس والے ماحول میں ہی ان ٹرانسمیشنز کو نشر کیا جانا چاہیے۔ اور شیخ صاحب، ریلیجس انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، دین کو ٹھٹول نہیں بناؤ۔ قرآن کریم کا ارشاد فرما رہا ہے کہ لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، اور یہ بھی توہین کے زمرے میں بات آئے کہ نام رمضان کا لیا جائے اور آغاز میں کہیں ایک آیت پڑھ بھی دی جائے اور اس کے بعد وہ سب کچھ کیا جائے جو قرآن حکیم اور دین کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی توہین سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس نشست کو اللہ تعالیٰ اسی تقدس کے ساتھ ہمیں برقرار رکھنے اور آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ صاحب، گاہے بگاہے ہم کچھ کالرز کو بھی لیتے رہیں گے پروگرام میں تاکہ ان کی بھی پارٹیسپیشن ہوتی رہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب والا، کون صاحب؟ عابد حسین قریشی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جناب عابد صاحب فرمائیے۔ احمد بھائی، سب سے پہلے تو آپ نظر اتار لیجیے گا، ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں، اور اتنا چھوٹا سا اتنا خوبصورت سا آپ نے یہ سیٹ لگا ہے جو بچے کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے، بوڑھی خاتون کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے، بوڑھے شخص کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اور مفتی صاحبان جو بٹھا رکھے ہیں بڑے ادب سے، خلوص سے اور پیار سے، آج سے ان سب کو میری طرف سے پہلا رمضان مبارک ہو۔ اور میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتابت بلاغت میں رمضان پہلے سے لکھ لیا تھا، آخر رمضان کا مقصد کیا ہے، رمضان کے مہینے کیا ہے، صرف یہ پوچھنا تھا۔ اور دوسرا یہ آپ نے جو سوال پوچھا تھا تو میرا جواب ہے سورہ بقرہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ سوال میں رکھ رہا ہوں مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب کی خدمت میں۔ مفتی صاحب، جو سوال کالر کا ہے میں ریپیٹ نہیں کر رہا وقت بچانے کے لیے، میں سوال نہیں سن پایا، مجھے اس کی آواز نہیں آئی۔ رمضان کے معنی کیا ہے، رمضان کا مفہوم کیا ہے، اس لفظ کے کیا معنی؟ شدید ترین گرمی کو عربی زبان میں رمضان کے ساتھ وہ جو بالکل ایسی سخت گرمی جس سے انسان کو جھلسا دینے والی اس سے رمض اور رمضان اسی سے لفظ نکلا ہے۔ شاید یہ جب جس سن میں اس کا فرضیت ہوئی اس ویسے بھی جہاں پر قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا اور جو اس کے اولین مخاطب تھے اس علاقے کی گرمی ویسے ہی مشہور ہے، اور جس زمانے میں فرضیت ہوئی اس کی تو وہ بہت سخت قسم کا مہینہ تھا، اور اس کی وجہ سے اس کو وہاں اس لفظ کا مصداق بڑے بھرپور طریقے سے پایا جاتا تھا۔ تو یہ ایک اس کا معنی ہے، لغوی معنی۔ اور اب یہ فقط موسم کی شدت مراد ہے یا یہ وہ کہ انسانی عادات کے اوپر بھی اس کا اسی طریقے سے اس کا اثر ہوتا ہے جو اثر موسم کا اثر جھلسا دینے والا ہوتا ہے؟ تو یہ گناہوں کو جھلسا دینے والا ہے یا انسان کی بڑی راسخ وہ عادات جو اس کی گٹھی میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں
اس کو جھلسا دے اور اس کی جگہ پر اچھی عادات اس کو مل جائیں. یہ سارے مفاہیم اس میں داخل ہو سکتے ہیں. یہ رمضان کا لغوی مفہوم یہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، وہ سوال جو رکھا تھا میں نے مفتی زبیر صاحب کی خدمت میں اور شجاع صاحب کی خدمت میں چاہ رہا تھا کہ لاسٹ منٹ ہے بریک پہ جانے سے قبل آپ کی کیا رائے ہے مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب، رمضان ٹرانسمیشن جس میں آپ شریک ہیں اور دنیا ٹی وی کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ عاجزانہ کوشش. جی درست فرمایا دونوں حضرات نے، مفتی زبیر صاحب نے بھی اور شجاع الدین شیخ صاحب نے بھی، کہ خود ہمارا اس میں بیٹھنا یقیناً اس میں یہ تسلی ہے کہ ہمیں ہمیشہ رہی اس سے پہلے بھی، اور پیام صبح نے جس طرح لوگوں کو ایک نیا ٹیسٹ دیا ہے، ایک نیا ذوق دیا ہے لوگوں کو کہ دینی مسائل کو، قرآن پاک کو اس باوقار طریقے کے ساتھ سلجھے ہوئے شائستہ انداز میں، اور بجائے اس کے کہ اختلافات کو ہوا دی جائے، لوگوں کو باہم لڑایا جائے، اس کی بجائے مشترکات پر لوگوں کو جمع کیا جائے، متفقن علیہ باتیں کی جائیں. تو چونکہ وہ ایک ذوق تو الحمدللہ اب بن چکا ہے اور اس کو بڑی پذیرائی پوری دنیا میں مل رہی ہے. جتنے سنجیدہ طبقات ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور دین کے ساتھ محبت رکھنے والے عام لوگ ہیں، وہ الحمدللہ اس ذوق کی بڑی تحسین کر رہے ہیں، بڑی اس کی تائید کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. الحمدللہ یہ بھی اسی کا تسلسل ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری اس کوشش کو. اور ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ خاص طور پر رمضان کا مہینہ بہت مبارک مہینہ، فیوز و برکات کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، اس مہینے کو ٹھٹول کی نظر نہ کیا جائے. جس طرح فرمایا شیخ صاحب نے اور مفتی صاحب نے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ، رسول، قرآن، ان کے علاوہ سب کچھ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. رمضان ٹرانسمیشن پیش کرنے والوں کو یہاں ضرور اس بات پر دھیان دینا چاہیے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے اور سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. مفتی زبیر صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں. تقوی کا حصول، تقوی کا حصول، تقوی کا حصول، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون اسٹریس کیا جا رہا ہے. تقوی پر آپ گفتگو فرما رہے تھے اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات آپ نے تلاوت فرمائی تھیں. میرا سوال سمپل سا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ گویا روزہ ایک راستہ ہے تقوی کے حصول کے لیے. تقوی کا حصول کیوں ہوتا ہے؟ قرب الہی کے لیے. روزے کو اختیار کرنا، ماہ مبارک کی فضیلت، فیوز اور برکات کو حاصل کرنا گویا اللہ کو پانے کا ایک ذریعہ ہے. میں چاہتا ہوں ذرا اس پر گفتگو فرمائیے کہ اللہ ایک بندے کو کیسے ملتا ہے. جی ہاں، تقوی کے حصول کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیت سورۃ البقرہ 183 کے اندر لعلکم تتقون کا تذکرہ فرمایا. میں اس پر بات کرنے سے پہلے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے ایک کالر کا جو سوال آیا تھا کہ رمضان کا معنی کیا ہے، اس پر جناب مولانا عدنان کاکا خیل صاحب نے جواب دیا اور درست جواب دیا کہ موسم کی گرمی اور جھلسا دینا. یقیناً درست فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ البحر المدید ایک تفسیر ہے، اضواء البیان ایک تفسیر ہے، ایک تفسیر کبیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. ان حضرات نے لفظ رمضان پر طویل بحث کی ہے اور اس بحث کے نتیجے میں آخر میں یہ لکھا ہے کہ جھلسا دینا رمضان کا معنی آتا ہے. گویا کہ اس لفظ کے اندر بھی دو فلسفے اور پیغام چھپے ہوئے ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ رب العزت انسانوں کے، مسلمانوں کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں. رمضان کی برکت سے یہ سب سے پہلا انعام امت کو، مسلمانوں کو، مومنین اور مسلمین کو حاصل ہوتا ہے. یا یہ فلسفہ ہے یا پھر دوسرا پیغام یہ ہے کہ رمضان آ چکا، تمہارے اعمال و افعال ایسے ہونے چاہیے کہ تم اس کے ذریعے سے اپنی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ کروا لو. اس میں ایک بڑی خوبصورت بات اور ایک بڑا علمی نقطہ بھی مفسرین کرام نے لکھا ہے. انہوں نے کہا جیسے رمضان اور قرآن کا آپس میں ایک لازم و ملزوم کا رشتہ ہے، اگر آپ رمضان سے متعلق احادیث کو جمع کریں، ان کی لسٹ بنائیں
اور ان احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو رمضان اور مغفرت کا بھی ایک خاص قسم کا رشتہ ہے. کیا بات. چنانچہ پھر وہ احادیث نقل کی ہیں. میں حیران ہوا جب میں نے ان احادیث کو دیکھا، پھر پتہ چلا کہ لفظ رمضان کا میننگ اور لفظ رمضان کے اندر چھپا ہوا پیغام کیا ہے. انہوں نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی وما تاخر. جو قیام رمضان کا اہتمام کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، راتوں کو عبادت کرتا ہے، جس میں قیام اللیل اور تراویح بھی شامل ہے، تہجد کی اللہ توفیق دے وہ بھی شامل ہے، تو اس کے نتیجے میں اگلے پچھلے گناہ معاف. غفر لہ قیام رمضان، غفر لہ یعنی مغفرت کا. ایک اور حدیث من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی وما تاخر. جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے غفر لہ، اس کی بھی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے. ترمذی کی روایت مسند احمد اور دیگر کتب کے اندر بھی آئی من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار. جو اپنے نوکروں، ماتحت افراد، اپنے ملازمین، گھر کی خادمہ، ماسی، گھر کے ملازمین، غلاموں کو کام کے اعتبار سے ہلکا کرتا ہے، ان کے کام اور ان کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اس رمضان کے اندر، تو اب اللہ رب العزت کے بارے میں کیا اعلان ان کی طرف سے آ رہا ہے؟ غفر اللہ لہ، اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پر بھی غفر اللہ کا لفظ آیا. رمضان کے 3 عشروں کا خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کیسے کرایا؟ اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار. اب آپ دیکھیے، پہلے رحمت، درمیان میں مغفرت، آخر میں جہنم سے آزادی. تو کوئی حدیث آپ کو ایسے نظر نہیں آئے گی. جتنی حدیثیں آپ دیکھیں گے رمضان سے متعلق، دلچسپ بات انہوں نے لکھی ہے کہ آپ رمضان سے متعلق احادیث کی لسٹ بنائیے، جگہ جگہ رمضان کی برکت سے مغفرت کا، بخشش کا، معافی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. ایک روایت کے اندر بڑا عجیب لفظ آیا، شب قدر میں اللہ رب العزت امت کے اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے جیسا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے، یعنی قبیلہ بنو کلب بہت بڑا قبیلہ تھا. جب قبیلہ بڑا، اس کے جانور مویشی بڑے، ان کے جسموں پر، کھالوں پر جو بال ہیں ان کی مثال، یعنی کثرت بیان کرنا مقصود ہے. اللہ رب العزت اتنے جہنمیوں کو نکال کر جنت میں داخل فرماتے ہیں. پتہ یہ چلا رمضان اور بخشش کا بڑا گہرا تعلق، رمضان اور مغفرت کا بڑا گہرا تعلق. اب سمجھ میں آیا لفظ رمضان کی میننگ اور معنی اور مفہوم، ترجمہ اور تشریح، کہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے. اس میں اعمال و افعال تمہارے ایسے ہونے چاہیے کہ تم بخشش کروا لو. بدبخت ہے، حدیث کے اندر کہا گیا، وہ رمضان گزرے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے. خدا کرے ایسے اعمال و افعال کی توفیق مجھے، آپ کو، امہ کے ناظرین کو اور یہ سارے کے سارے مسلمان بھائیوں کو ملے، جس کے ذریعے سے ہم اللہ سے بخشش کا فیصلہ کروا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شیخ صاحب، اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. رمضان اور استغفار، مغفرت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، مسجد تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر ہیں، آپ نے آمین کہا، فرمایا آپ نے آمین. دوسری سیڑھی پر پھر آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر پھر آمین فرمایا. صحابہ نے دریافت کیا کہ آپ نے آمین فرمایا، اس کے بعد جو گفتگو فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو عطا فرمائیں کہ جبریل امین تشریف لائے تھے اور کیا لعنت فرمائی اس پر. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت گفتگو مفتی صاحب نے عنایت فرمائی ابھی، رمضان اور پھر مغفرت کا تعلق. اب جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا اور بھی محدثین نے نقل فرمایا کہ ممبر کی ایک ایک سیڑھی پر قدم رکھ رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرما رہے آمین آمین آمین. اور اس صحابہ کرام کی دریافت کرنے پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل آئے، سارے فرشتوں کے سردار آئے اور 3 بددعائیں کر گئے. اللہ اکبر. 3 بددعائیں فرشتوں کے سردار کی اور تینوں پر آمین تمام رسولوں کے سردار کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ سوچیے کس قدر شدید بددعا ہے. ایک تو یہ کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، فرمایا آمین. دوسرا وہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے اور وہ درود یعنی صلاۃ نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، آمین. فرمایا تیسرا وہ بدنصیب کہ جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور چلا جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے.
میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ہم اپنے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، ویژن سیٹ کرتے ہیں، مشن سیٹ کرتے ہیں، گول سیٹ کرتے ہیں. اس مہینے میں آج سے میرا، اللہ کرے میرا بھی سب سے پہلے، آپ کا، ہم سب کا ٹارگٹ یہ ہو کہ اس بد دعا سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب بھی نماز ادا کرو تو ایسے ادا کرو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو. رمضان کے روزے بھی فرض ہے نا. اب یہ رمضان ہم ایسے گزاریں کہ شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. اللہ نے سارے دروازے کھول دیے جنت کے. ترمذی کی روایت کے مطابق یہ رات جو پہلی شروع ہوئی، اس کے شروع ہوتے ہی سارے دروازے جنت کے کھول دیے گئے، کوئی بند نہیں. جہنم کے سارے بند کر دیے گئے، حدیث کے مطابق کوئی بھی کھلا نہیں. اور اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارا ہے، نیکی کے شوقین آگے بڑھو، نیکی کر لے، اور اے بدی کے شوقین رک جا اور باز آ جا. یہاں یاد رہے جب کسی دن یا رات یا مقام یا مہینے کی وجہ سے نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے تو گناہ کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے، اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے. جب نیکی کا اجر بڑھتا ہے تو گناہ کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے. یہ وہ روزے کی حفاظت کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس پر آپ نے بھی اشارہ کیا، جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا ترک نہیں کیا، جھوٹی باتوں کو نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. اب روزے کی حفاظت کرنی. اور اس حدیث کے آخر میں ہر رات میں اللہ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں. رات غروب پہ شروع ہو جاتی ہے، افطار کے وقت بھی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اور رات چلتی ہے صبح صادق تک. ابھی کراچی والوں کی سحری کا وقت باقی ہے نا کچھ، اور قرآن کہتا ہے جنت والوں کی صفات وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ سحری کے اوقات میں استغفار کرتے. یہ بھی مانگنے کا وقت ہے. ہم یہاں بیٹھ کے انفرادی طور پر بھی مانگیں گے، جس کو جہاں جہاں وقت ملے مانگے. اب یہ وہ مہینہ جو شروع ہو گیا، شاید آخری موقع ہو، اللہ ہمیں اپنی رحمت اور مغفرت کا مستحق بنا دے. ایسی محنت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رمضان اور مغفرت کیا آپس میں تعلق ہے؟ تینوں اشروں کے تعلق سے فرمایا مفتی صاحب نے کہ رحمت، مغفرت اور آتش جہنم سے نجات. رحمت آ گئی، رحمت ہمیں حاصل ہو گئی، ہماری مغفرت ہو گئی. مغفرت ہو گئی اس کا مطلب آتش دوزخ سے نجات مل ہی گئی. انشاءاللہ. آپ نے دعا کی بات فرمائی شیخ صاحب. سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک روزے دار جب روزہ کھولتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی. اور افطار کے وقت تو رد نہیں ہوتی، اور سحری کے وقت اللہ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے. مسلم کی روایت. عام طور پر ہم ہاتھ اٹھاتے کہ اللہ تو سن لے. اس وقت اللہ پکار رہا ہے کہ مجھ سے مانگنے والا کہ میں قبول کر لوں، ہے کہ دعا کرنے والا کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی شفا مانگنے والا کی شفا دے دوں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کے مجھ کو عطا کر دوں. اللہ ہم سب کو ان اوقات کو، مجھے بھی آپ کو بھی قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین ثم آمین. خواتین و حضرات، نیوز بلیٹن کا وقت ہو رہا ہے. ہم چلتے ہیں لاہور، واپس آئیں گے اور مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب کی خدمت میں بہت سارے سوالات رکھیں گے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. خواتین و حضرات، یہ دنیا ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشنز ہیں رمضان کے حوالے سے. پاکستان میں پہلا روزہ، پہلی سحری ٹرانسمیشنز ہم پیش کر رہے ہیں، اور روزانہ انشاءاللہ تعالی ہم یکم شوال تک، شوال کے چاند نظر آنے تک 2 بجے رات کو آغاز کریں گے ان ٹرانسمیشنز کا، اور یہ ٹرانسمیشنز جاری رہیں گی 5 بجے تک. خواتین و حضرات، یہ 3 گھنٹے علماء کے ساتھ گفتگو ہوگی، اور ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے، اس ماہ مبارک کے فیوز اور برکات تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. خواتین و حضرات، آپ کی کالز آتی رہیں گی اور ہماری علمی کمی دور ہوتی رہے گی. خواتین و حضرات، ایک کوئز کمپٹیشن ہم نے رکھا تھا. میں وہ سوال آپ کی خدمت میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. آج کا سوال یہ ہے کہ روزے کی فرضیت کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ 3 آپشنز: سورہ بقرہ، سورہ دخان یا سورہ قدر. درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 00980 اور 981. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ درست جواب روانہ فرمائیں ہمیں بذریعہ ای میل، تو آپ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیجئے: JR جشن رمضان
duniatv.tv. اگر آپ SMS کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031. چلتے ہیں محترم مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب کے پاس. مفتی صاحب رمضان کے حوالے سے، حقیقت رمضان کے حوالے سے، روح عبادت کے حوالے سے، لعلکم تتقون کے حوالے سے بہت ساری باتیں سامنے آئیں، اور انشاءاللہ رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور ہم پہنچیں گے سورہ انعام کی اس آیت کی طرف کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اپنا رخ اللہ کی طرف سیدھا رکھنا یہ تقاضا ہے ہمارے دین کا، اور روزہ تقوی کے ذریعے ہمیں اللہ سے ملا دیتا ہے. لیکن ایک حدیث فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ذکر ہوا بار بار کہ روزہ وہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا جائے. یہ فرمائیے مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب کہ یہ ایمان تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ ایمان کے ساتھ روزہ، یہ احتساب کے ساتھ روزہ کیا ہوتا ہے؟ جی ارشاد. بالکل اس پر ہی بات کرتے ہیں، اور اس سے پہلے میں عرض کروں کہ شاید کراچی میں سحری کا آخری وقت ہوگا. ہمارے یہاں اسلام آباد میں تو کافی پہلے ہو چکا، لاہور میں بھی ہو چکا. یہ خود یہ سحری کھانا اور سحری کا کرنا، یہ جو آخری گھڑیاں اس پر مستقل اس کے فضائل اور اس کی تاکید وارد ہوئی ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہے، اسے ہرگز نہ چھوڑو، اور اگر کچھ نہ ملے یا کچھ نہ ہو دستیاب تو پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو سحری کے وقت میں، کیونکہ سحری کھانے پینے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں جو لوگ سحری کرتے ہیں. دیکھیں انسان خود کھا پی رہا ہوتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ جل شانہ ان کے اوپر رحمت فرماتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سحری کھانے کو اہل کتاب کے روزے اور مسلمانوں کے روزے کے درمیان فرق قرار دیا. فصل بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلت السحور. ایک روایت ہے کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب چکے روزے تو وہ لوگ بھی رکھا کرتے تھے، فرق جو اس کے درمیان ہے وہ سحری کا کھانا ہے. تو یہ سحری کا وقت ہے، اس میں چاہے کسی کو بھوک نہ بھی ہو تو جس طرح فرمایا گیا کہ ایک گھونٹ پانی پی لے، مگر اس وقت میں کچھ نہ کچھ اس کو کھانا چاہیے. دوسری روایت جس کا ذکر آپ نے فرمایا جس روایت کا، وہ بہت سارے طرق کے ساتھ اور الفاظ کے معمولی رد و بدل کے ساتھ بہت جگہوں پر آئی ہے، حدیث کی تقریباً تمام معروف کتابوں میں موجود ہے. یقیناً روزہ اسی وقت فائدہ مند ہوتا ہے، اسی وقت مفید ہوتا ہے جب وہ احتساب کے ساتھ ہو، یعنی محاسبے کے خیال کے ساتھ ہو. یعنی روزہ اپنی تمام احتیاطی تدابیر اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ہو جو اس کے مقاصد ہیں اور جس کے لیے وہ رکھا جاتا ہے. خود انہی چیزوں کو پامال نہ کیا جائے روزے کے درمیان، تاکہ روزے کے وہ نتائج حاصل ہوں جس کا ذکر بار بار یہاں پر ہوا اور قرآن پاک اور احادیثی کتب میں کثرت کے ساتھ آیا کہ وہ تقوی کا لفظ اور تقوی کا جو مفہوم اور معنی ہے. محاسبہ یا احتساب دونوں کا معنی یہ ہے کہ انسان کو یہ خیال دامنگیر رہے کہ وہ روزے سے ہے، اور روزے سے ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ کھانے پینے سے اور چند چیزوں سے رکا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام وہ مشق کر رہا ہے جس میں اللہ جل شانہ کی طرف سے تمام منہیات، وہ ساری چیزیں جسے اس کو روکا گیا ہے، ممنوعات، جن چیزوں سے ویسے بھی انسان کو رکا ہوا ہونا چاہیے اگر اس کا رمضان نہیں بھی ہے، تو روزہ تو اس کو مزید سہولت دے رہا ہے، آسانی پیدا کر رہا ہے کہ وہ ان تمام منہیات سے رکے. اور اسی مقصد، یہی مشق کرائی اسی لیے جا رہی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے، مجھے مولانا سید ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور بات یاد آ رہی کہ ایک چھوٹا روزہ ہے اور ایک بڑا روزہ ہے. چھوٹا روزہ تو یہی ہے کہ جس میں چند چیزوں سے روکا جاتا ہے، اور خود اسلام بھی ایک روزہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں سے روکتا ہے انسان کو، اور یہاں پر کہا کہ اور مستقل اس میں رکھنا ہوتا ہے. وہ جب جو انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر دنیا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی لیکن مسلمان نہیں کرتا. مفتی صاحب، میں یہاں پر مجھے آپ کو روکنا پڑ رہا ہے کیونکہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور خواتین و حضرات روزانہ آج بھی ہم آغاز کریں گے اسٹوڈیو سے. محمد اکبر مالکی صاحب براہ راست اذان فجر دیں گے. ایک چھوٹا سا بریک، اذان کے بعد حاضر ہوتے ہیں. محمد اکبر مالکی صاحب کی اذان فجر ہوگی.
जश्न रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में पहला रोज़ा, पहली सहरी, कराची में भी सहरी का वक्त मुकम्मल हुआ, आज़ान फजर हो गई। इंशाअल्लाह ताला हम इस प्रोग्राम को 5 बजे तक लेकर चलेंगे और 5 बजे के बाद हम आज़ान फजर हो चुकी है, नमाज फजर अदा करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारी गुफ्तगू, बहुत सारे अहम मौज़ूआत जो रफ्ता रफ्ता सामने आते रहेंगे। पूरे इस माह मुबारक में हम आपके सामने जय्यद उलमा को लाते रहेंगे और इनसे हम सीखते रहेंगे। ख़वातीन व हज़रात, पूरे पाकिस्तान के वो नुमाइंदा उलमा जो साहिब इल्म हैं, साहिब निगाह हैं, अहद का लम्फ़ जिनकी गुफ्तगू में है, वो आते रहेंगे। मैंने कुछ नाम आगाज़ में अर्ज़ किए थे, वो हजरात जिन्होंने टीवी देर से ऑन किया, उनकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि पूरे पाकिस्तान के जो जय्यद उलमा आ रहे हैं, उनमें ख़ास चंद नाम मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हमारे पास आएंगे, डॉक्टर सरफराज आवान साहब लाहौर से आएंगे, मुफ्ती सैयद अदनान काका खेल साहब इस्लामाबाद से, अल्लामा जाहिदुर राशिदी साहब गुजरांवाला से, कराची से हमारे मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब, मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब, मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब, मुफ्ती नज़ीर साहब, ख़वातीन हज़रात डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब, डॉक्टर मौलाना अल्लामा हसन जफर नकवी साहब, लाहौर से मौलाना मोहम्मद यूसुफ खान साहब, ख़वातीन हज़रात और दीगर उलमा आते रहेंगे। लाहौर ही से डॉक्टर हम्माद लखवी साहब तशरीफ लाएंगे। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह मुफ्ती जुबैर साहब ने इरशाद फरमाया, शुजाउद्दीन शेख साहब ने इरशाद फरमाया, मुफ्ती अदनान काका खेल साहब ने इरशाद फरमाया कि ये हमारी कोशिश ऐसी है कि इस कोशिश के ज़रिए हम इस माह मुबारक के फ्यूज़ और बरक़ात को हासिल करने की कोशिशें करते रहेंगे। ख़वातीन हज़रात, हम अक्सर एक बात अर्ज़ करते हैं, आज भी ये बात अर्ज़ कर रहे हैं कि दुनिया टीवी इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ दीनी मामलात में अपनी संजीदा कोशिशें पेश करता रहता है। ख़वातीन हज़रात, रिलीजियस इंटरटेनमेंट के हम सब खिलाफ हैं। अल्लाह ताला की आयत को ठटोल न बनाया जाए, मजाक न बनाया जाए। कुरान करीम की एक आयत तिलावत हुई कि ला तत्तखिज़ू आयातिल्लाह हुज़वा, इस पर भी गुफ्तगू हो चुकी है। जिस तरह शेख साहब ने फरमाया कि बाज़ ट्रांसमिशन ऐसी हैं कि जिसमें कुरान को हटा दिया गया, साहिब कुरान को हटा दिया गया, माह मुबारक को हटा दिया गया और रमज़ान ट्रांसमिशन हो रही हैं। काल अल्लाह काल रसूल जब तक नहीं होगा वो रमज़ान ट्रांसमिशन कैसे हो सकती हैं? और रमज़ान का जो मकसूद है यानी तकवा, उसके हुसूल का जरिया ये ट्रांसमिशन कैसे बन सकती हैं? ख़वातीन हज़रात, रोज़ा रखना है ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ। वही सवाल जो रखा था मैंने सैयद अदनान काका खेल साहब की खिदमत में, वही सवाल मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब की खिदमत में। मुफ्ती साहब, ये बता दीजिए, हम रोज़ा तो रखते हैं, लेकिन एक रोज़ा हमारी आंख का भी होता है, एक रोज़ा हमारी ज़बान का भी होता है, एक रोज़ा हमारे कानों का भी होता है। ये एहतिसाब वाला रोज़ा क्या है, इसका माना क्या है? देखिए, कुतुब अहादीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मकामात पर यह बात इरशाद फरमाई। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था, मन साम रमज़ान, और एक और रिवायत में मन काम रमज़ान फरमाया। रोज़ा इस तरह से रखा जाए कि एक तो ईमान हो और दूसरा एहतिसाब हो। पता ये चला कि रोज़े के अंदर एहतिसाब, मुराक़बा, जायज़ा, अपने आमाल का तज्ज़िया और मुहासबा निहायत ज़रूरी है। अब मुहासबा किस तरीके से होगा, इसमें 3 बातें हैं। मैं बहुत मुख्तसरन जिक्र करूंगा ताकि भाई शुजा साहब को मौका मिल जाए। पहली बात वो ये है, रमज़ान के अंदर आपके आमाल और खैरात के अंदर इजाफा हो जाना चाहिए दीगर जो औकात गुजर चुके, जो पूरा साल गुजर चुका उसके मुकाबले में। आप यकीन रखते हैं, अकीदा रखते हैं, मैं ये अकीदा रखता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सदका कोई नहीं करता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा नवाफिल कोई नहीं पढ़ सकता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा रातों को जागना, दिन के औकात में मुहासबा, जिक्र, तिलावत, इससे ज्यादा कौन कर सकता है। लेकिन आप हैरान होंगे, रमज़ान के हवाले से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रमज़ान, रोज़ा, ये महीना शुरू होता, अब आप अंदाज़ा लगाइए, कुरान करीम पहले भी पढ़ा करते थे हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा किराम की मजलिसों में। मगर रमज़ान के दौर के लिए बुखारी की रिवायत बताती है जिब्रील अमीन तशरीफ लाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील के साथ कुरान करीम का दौर फरमाते थे। ये सही है बुखारी की रिवायत।
یہ ہو گیا قرآن کی تلاوت. احتساب دیکھ رہے ہیں کہ عام دنوں کے مقابلے میں عبادات میں کس قدر کثرت سے اضافہ. اب آ جاتے ہیں صدقہ و خیرات کی طرف. ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں, بہت اہم بات آپ نے فرمائی. میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی آپ پیغام دے دیجئے اور بتا دیجئے کہ حضرت جبریل امین تشریف لا رہے ہیں علیہ السلام, تو دورہ ہو رہا ہے قرآن کریم کا. 2 مرتبہ دورہ کروایا رمضان کے مہینے میں, الحم سے لے کر والناس تک, یعنی ترتیب قرآن کریم کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مرتب کی. مکمل الحم سے لے کے والناس تک. صحیح بخاری کی اسی روایت کے اندر باقاعدہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ از اول تا آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم جبریل امین کو سنایا. سبحان اللہ. اور اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری جلد اول میں باقاعدہ باب قائم فرمایا, یعنی اس کے لیے مستقل فصل اور چیپٹر قائم کیا. جی ہاں, یہ بہت اہم نقطہ. خواتین و حضرات, گفتگو رہے گی جاری. مفتی صاحب آئی ایم سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے کیونکہ موضوع بہت اہم ہے, لیکن ہمیں لینا ایک چھوٹا سا بریک. خواتین و حضرات ایک بریک, واپس لائیں گے ہم اسی موضوع کو گفتگو میں جہاں بات رک رہی ہے. میں معافی چاہتا ہوں, یہ بریکس بھی بہت ضروری ہیں. بریکس کے بعد ہم پھر آتے ہیں, شیخ صاحب سے بھی اس موضوع پر ہم بات کروائیں گے. ایک چند لمحوں کا بریک. جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. خواتین و حضرات, ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, محترمہ مہوش صاحبہ. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ, ارشاد. ہاں, میں مہوش بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی فرمائیے, کیا سوال؟ سوال, آپ کا پروگرام ہے آج فرسٹ ہے, بہت اچھا جاری نشریات آپ کی. الحمدللہ الحمدللہ. جی, مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ ہاں یہ جو ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں یہ فرض ہے یا پڑھنا ضروری ہوتی ہے یا نہیں؟ اچھا, عورتوں کے لیے. اچھا, عورتوں کے لیے. جی. اچھا, پھر آپ کے سوال میں اپنا سوال بھی شامل کر دیتا ہوں کہ تراویح کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو مسجد میں آنا چاہیے یا نہیں؟ دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے؟ یہ سوال میں رکھتا ہوں مفتی صاحب کی خدمت میں. جی, پہلے سوال کا جواب دوں یا پہلی والی بات کر لوں؟ میرا خیال ہے کہ مہوش صاحبہ کو جواب دے دیتے ہیں, اس کے بعد اسی بات سے جوڑیں گے. اس میں 2 باتیں ہیں. جہاں تک تراویح کی شرعی اور قانونی فقہی حیثیت کا تعلق ہے تو یاد رکھیے کہ تراویح سنت ہے, مگر جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہم سنت کا تو اس کا کوئی شخص یہ مطلب نہ لے کہ شاید یہ غیر ضروری ہیں. سنت جیسے کہ عصر کی پہلی 4 سنتیں ہیں, سنت جیسے کہ عشاء کی پہلی 4 سنتیں, وہ نہیں. یہ سنت بدرجۂ واجب ہے, یعنی ایسی سنت جس کو ہم مؤکدہ کہہ سکتے ہیں, ایسی سنت کہ جس کو پڑھنا لازم ہے, ترک کرنے سے گناہ لازم آئے گا. اور یہ یاد رکھیے کہ بے شمار ایسی سنتیں ہیں اسلام میں, شریعت میں, کہ ان چیزوں کا فقہی, قانونی, آئینی, شرعی مقام سنیت کا ہے, اس کے لیے لفظ سنت کا استعمال کیا جاتا ہے, مگر وہ ہوتی ہے بدرجۂ واجب. ختنہ ہے سنت, مگر آپ جانتے ہیں بدرجۂ واجب ہے, ہر مسلمان اس کو لازمی اختیار کرتا ہے. داڑھی ہے سنت لیکن بدرجۂ واجب ہے کہ اس کو لازمی اختیار کرنا چاہیے. اسی طریقے سے تراویح کا معاملہ ہے. یہ تو ہو گیا تراویح کی شرعی حیثیت سے متعلق سوال کا جواب. اب آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ کیا خواتین کو تراویح پڑھنی چاہیے اسی طرح جس طرح مردوں؟ جی ہاں, اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ تراویح خواتین کے لیے بھی اسی طرح سے شرعی اور فقہی حیثیت رکھتی ہے اور تراویح خواتین کو بھی پڑھنی ہے. البتہ معاملہ یہ ہے کہ کیا مساجد میں ان کو جانا چاہیے یا نہیں. اس حوالے سے عہد رسالت کے اندر ہمیں اس کا احادیث میں ثبوت ملتا ہے کہ خواتین جایا کرتی تھیں اور قیام اللیل یا دیگر نمازوں کے لیے. مگر ساتھ ہی ساتھ ہمیں خود احادیث کے اندر ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے. پھر خلفائے راشدین کے ادوار میں خاص طور پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبکہ تمام شرعی مسائل کو ایک آرگنائزڈ شکل دی ہے, انتظامی طور پر ان کی حیثیتوں کا تعین فرما دیا, اسی میں یہ بات پھر خاص طور پر
دلچسپ بات یہ جسے عام طور پر لوگ ذکر نہیں کرتے، ترمذی جلد اول میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ایک روایت موجود ہے جس میں وہ یہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد اب خواتین کو جو میں دیکھتی ہوں کہ وہ جس طریقے سے آتی ہیں اور بعض اوقات اپنی زیب و زینت کا اظہار کرتی ہیں، اگر میرے سرتاج حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو ضرور منع فرماتے۔ یہ اندازہ لگائیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے اعتبار سے فرما رہی ہیں۔ آپ چونکہ یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک طویل عرصہ ماشاءاللہ زندہ رہیں، خلفائے راشدین کا دور پایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کا زمانہ انہوں نے دیکھا ہے، تو ایک لمبی عمر ان کو ملی، ایک لمبا زمانہ ملا۔ تو اب خلاصہ یہ ہے چونکہ دور فتنے کا ہے، اس لیے حضرات فقہاء کرام نے فرمایا خواتین کے لیے بہتر، اچھا، افضل عمل یہی ہے کہ وہ تراویح اپنے گھروں کے اندر ادا کریں اور اپنے گھروں ہی کے اندر ان کو نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ اسی کا اشارہ خود احادیث سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ یہی سوال میں رکھتا ہوں شیخ صاحب آپ کی خدمت میں۔ درمیان میں ایک جملہ عطا فرمایا مفتی صاحب نے کہ دور فتنے کا ہے۔ میرا سوال اسی ذیل میں یہ ہے کہ آج خواتین ہماری شاپنگ کے لیے جاتی ہیں، دنیا بھر میں بزنس کر رہی ہیں، جابز کر رہی ہیں، لمبے لمبے سفر کرتی ہیں، وہ تو تراویح کے وقت کیوں نہیں وہ مسجد میں آتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو ہے کہ جب تراویح کی شرعی حیثیت کا تعین ہوا کہ سنت درجے کی ہے، وجوب کا درجہ پاتی ہے، ذرا غور فرمائیے کیا عورتوں کے لیے فرض نماز کی جماعت میں آنے کو لازم کیا گیا ہے؟ نہیں لازم کیا گیا، اصولی بات نا۔ اس اعتبار سے کہ عورتوں پر گھریلو ذمہ داریاں، دیگر ذمہ داریوں کا معاملہ ہے، بات فتنے کی اپنی جگہ ہے جس کی طرف اشارہ ہوا، پلس یہ کہ ایک خاتون جس نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، اگر اس پر بھی جماعت کی پابندی کو لازم کیا جاتا تو بچہ کس قدر تکلیف میں آتا، گھر گھر ہستی کے جتنے کام کاج اس سے نمٹانے۔ باقی جیسے آپ نے فرمایا کہ عورتیں لمبے طویل سفر پر جا رہی ہیں، تو اگر شریعت نے محرم کی شرط لگائی ہے اور اس کی خلاف ورزی کر کے سفر کیے جا رہے ہیں تو یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، اس سے کوئی دلیل نہیں نکالی جائے گی کہ خواتین کو باہر نکالنے کی بات کہی جائے۔ ہاں، جس کا میں قائل ہوں، اہل علم بھی قائل ہیں، اگر کہیں جیسے جمعے کا معاملہ ہے، جمعے میں اہتمام ہوتا ہے تذکیر کا، تعلیم کا، اگر کہیں اس کا اہتمام موجود ہو اور باپردہ خواتین کا انتظام موجود ہو تو کیونکہ اب مرد بھی عورتوں کی تعلیم کا اہتمام نہیں کرتے تو وہ بات مختلف ہو جائے گی۔ باقی ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ تراویح میں پورا قرآن سننا یا سنانا ایک علیحدہ سنت ہے اور مطلق تراویح کی نماز ادا کرنا یہ ایک علیحدہ سنت ہے۔ تو اگر یہ خیال یہ آتا ہے کہ ہم قرآن خواتین کے ذہن میں کہ ہم قرآن سن نہیں پائیں گی تو وہ کوئی گناہگار نہیں ہوں گی، اپنے گھر پر اگر انہوں نے انفرادی طور پر بھی تراویح کی نماز ادا کر لی تو اجر و ثواب انشاءاللہ ان کو عطا ہوگا، حتیٰ کہ فرض نماز بھی عورت کی وہاں افضل قرار دی گئی جو اپنے گھر میں ادا کر رہی ہے۔ کہیں اگر انتظام ہے جیسے بعض ممالک میں ہوتا ہے، بعض علاقوں میں ہوتا ہے، اگر خواتین نے جا کے ادا کر لی تو ادا ہو جائے گی، لیکن پسندیدہ بات وہی ہے کہ عورت کی وہ نماز افضل ہے جو اپنے گھر میں ادا کرتی ہے اور اس کے لیے جماعت کی پابندی کو لازم نہیں کیا گیا۔ ٹھیک، لیکن اگر وہ مسجد میں آ کر نماز ادا کر رہی ہے تو کیا اسے مسجد میں نہیں آنا چاہیے؟ یا میں اگلی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ہے، آپ نے کیا فرمایا کہ خواتین پچھلی صفوں میں رہیں، جو خاتون جتنی پچھلی صف میں ہوگی اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا اور جو مرد جتنی اگلی صف میں ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ ہاں، لیکن اولا کیا ہے کہ آج گھر میں عورت نماز پڑھے بامر مجبوری، اسے گھر میں رہنا ہے تو گھر میں نماز ادا کرے، لیکن اگر وہ مسجد جا سکتی ہے، اگر وہ شاپنگ کر سکتی ہے، اگر وہ دفتر جا سکتی ہے تو وہ مسجد کیوں نہیں جا سکتی؟ پھر وہ سوال آ رہا ہے شاپنگ کرنے پر مجبور کون کر رہا ہے؟ شاپنگ کو کوئی فرض اور واجب تو قرار نہیں دیا جا رہا۔ اسی طرح دفتر میں جا کر جاب کرنا کفالت کی ذمہ داری تو مرد پر رکھی گئی ہے نا۔ یہ تو آج ہمارا مزاج ہے کہ ایک طرف ہم اپنے اخراجات کو اس قدر خود بڑھائیں، اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو اس قدر بڑھانے کی کوشش کریں، پھر عورتوں سے بھی تقاضا کیا جائے کہ وہ بھی مردوں کی برابری کر کے باہر آئیں۔ یہ تو پورا ایک فلسفہ ہے جس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں حاصل خلاصہ کلام یہ کہ تراویح کے لیے جس طرح مردوں کے لیے جانا واجب ہے کہ وہ مسجد آئیں، قرآن کریم سنیں، قیام اللیل ہو، تراویح ادا کریں،
خواہ وہ 8 ہوں یا خواہ 20. ٹھیک، مختلف مسالک ہیں، مختلف فکری نظام ہیں، لیکن تراویح کے لیے مردوں کو جس طرح مسجد آنا ضروری ہے، عورتوں پر یہ لازم نہیں کیا لازم نہیں جیسے فرض نماز میں عورتوں کا آنا جماعت میں لازم نہیں کیا گیا، اسی طرح تراویح میں ان کا آنا لازم نہیں کیا گیا. اور یاد رہے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی پر کوئی مشقت نہیں ڈالی تو خواہ خواہ اپنے اوپر ایک مشقت کو طاری کرنے پر اصرار کرنا یہ بھی دینداری بہرحال نہیں. ایک قانون ہے لا تلزم علیک ما لا یلزم اللہ علیک، اپنے اوپر تم اس چیز کو لازم نہ کرو جسے اللہ نے تم پہ لازم نہیں کیا. اور اللہ تمہارے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے. اور یہ بھی رمضان کے ذیل کے اندر آیت موجود ہے، یہ آیت نمبر 185 جی 185 جو تلاوت فرمائی آج قاری صاحب نے. خواتین و حضرات، یہی گفتگو رہے گی جاری. اور وہ جو میں نے سوال رکھا تھا جس کا آدھا جواب آیا ہے، باقی جواب میں مفتی صاحب سے بریک سے واپس آنے کے بعد لوں گا کہ احتساب والا روزہ وہ کیا ہوتا ہے. ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. خواتین و حضرات، پہلا روزہ پاکستان میں سحری کے ٹرانسمیشنز اختتام پذیر ہیں. یہ آخری چنک ہے، آخری حصہ ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں. اس لیے میں کوئز کا سوال ایک بار پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ روزے کی فرضیت کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے. روزے کی فرضیت کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ 3 آپشنز: سورہ بقرہ، سورہ دخان یا سورہ قدر. خواتین و حضرات، درست جواب جو آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00921 343 00980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ہے jr@dunyatv.tv. SMS کا نمبر 3031. آج انشاءاللہ تعالی افطار کی نشریات میں ہم قرآن اندازی کے ذریعے ایک نام نکالیں گے جن کے درست جواب ہم تک موصول ہوئے. ان کے مابین ایک پرچی اٹھائی جائے گی. ہمارے معزز علماء میں سے ایک شخص پرچی اٹھائیں گے، قرآن اندازی ہوگی، اور وہ خوش نصیب محترم یا محترمہ ان کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا. خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب احتساب کے حوالے سے بہت ساری گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بریک آ گیا تو ہم نے گفتگو کو روک دیا تھا. مفتی صاحب، جہاں بات کٹی تھی وہیں سے آغاز کیجیے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ احتساب کا ایک لازمی جز یہ ہے کہ عبادت کی مقدار میں اضافہ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کتنی فرماتے تھے ہم سب جانتے ہیں، مگر عجیب و غریب صورتحال ہے کہ جس وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کا جائزہ کتب احادیث سے لیتے ہیں تو اب پتہ یہ چلتا ہے تلاوت ویسے بھی فرمایا کرتے تھے، اور تلاوت خلفائے راشدین حضرت ابی بن کعب، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہم اجمعین یہ حضرات سنتے تھے. مگر جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اللہ کی جانب سے حضرت جبریل کو بھیجا جاتا، ان کے ساتھ دور ہوتا. اب آ جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کی طرف. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بخاری کی روایت میں فرماتے ہیں اذا دخل العشر الاواخر شد میزرہ وایقظ اہلہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر اور جب رمضان داخل ہوتا کمر کس لیا کرتے تھے، راتوں کو اپنے اہل خانہ کو جگانے کا اہتمام کرتے تھے اور اپنی راتیں زندہ اور راتوں کو جاگا کرتے تھے. گویا کہ راتوں کا جاگنا یہ اتنا معمول تھا کہ خود بخاری کی کتاب التہجد کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ کی ایک اور روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں رمضان میں اس قدر نوافل کی کثرت فرماتے تھے حتی تریم قدما او قال ساقا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر باقاعدہ ورم آ جاتا تھا، پنڈلیوں پر بعض اوقات گوشت مبارک پر ورم اور سوجن کے اثرات آ جایا کرتے تھے.
روایت ترمذی میں الفاظ حتی تورمت قدمہ، قدموں کے اوپر ورم آ جایا کرتا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کی نوافل کی صورتحال ہے. اب ہم آ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور خیرات کی طرف. اب وہاں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا خود بخاری کی روایت میں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اور خیرات رمضان میں ایسے فرماتے تھے، تیز آندھی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ مال خرچ کرتے چلے جاتے تھے، مال خرچ کرتے چلے جاتے تھے. یہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان. تو پتہ یہ چلا احتساب کا ایک اہم معنی، جز اور مفہوم یہ ہے کہ عبادت کی مقدار میں اضافہ ہونا چاہیے. ہم عام طور پر جس طرح سے عبادات کرتے ہیں اس عبادت کی کوانٹٹی میں رمضان میں اضافہ ہونا چاہیے. ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کر دوں، من قام رمضان، قامہ کے لفظ اور سامہ کے لفظ میں عبادت کی کوانٹٹی کا بیان ہے، احتساباً کے لفظ میں عبادت کی کوالٹی کا بیان ہے. تو پتہ یہ چلا کوانٹٹی بھی اور کوالٹی بھی، یعنی خدا مقدار بھی اور معیار بھی. ایک آخر میں بات ذکر کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے آج کے اس پہلے پروگرام کی طرف سے ہماری طرف سے یہ پیغام جا رہا ہوگا، آپ کی جانب سے بھی میں سمجھتا ہوں وہ اپیل ہوگی، بھائی شجاع کی طرف سے بھی. وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سیاہ ستہ میں کیا پتہ چل رہا ہے؟ من قام رمضان، جو راتوں کو جاگے، خاص طور پہ رمضان کا تذکرہ آ رہا ہے کہ راتوں کو عبادت میں لگانا چاہیے. ہمارے ملک میں ایک وبا ہے جس کو دیکھ کر دل بڑا رنجیدہ ہوتا ہے، المیہ ہے، صدمہ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. وہ یہ کہ ہماری یوتھ اور ہمارے نوجوان بھائی گلیوں میں، سڑکوں پر، روڈوں پر، میدانوں کے اندر رمضان کی راتوں میں کرکٹ کے میچ شروع کر دیتے ہیں، فٹ بال کے میچ شروع کر دیتے ہیں. یہ رواج پورے کے پورے پاکستان میں شروع ہو جاتا ہے. حیرت ہوتی ہے اور دکھ اس بات پر ہوتا ہے کہ خدا کے بندوں، کھیل کود سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن پورا سال تھا، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا لائٹنگ کا انتظام خاص طور پہ کر کے ٹورنامنٹ اور فائنل میچ شروع ہو گئے. اور اب پوری رات حدیث میں آ رہا ہے من قام رمضان، کہ راتوں کو جاگو، اور ہم راتوں کو جاگ رہے ہیں کھیل کود کے لیے. قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اس نوجوان دوست ساتھی بھائی کو عام دنوں میں تہجد کا موقع نہیں ملا، تو جیسے بھائی شجاع نے تذکرہ کیا وبالاسحار ہم یستغفرون، تو تہجد کے وقت میں پورے کے پورے ہمارے معاشرے کو جاگنا نصیب ہو رہا ہے. اٹھ رہے بھائی، جب ویسے ہی اٹھ رہے ہو تو تہجد کے 2 رکعتیں بھی پڑھ لو، جب ویسے ہی اٹھ رہے ہو تو تہجد کا اہتمام کر لو. تو وہاں قام رمضان کا آیا، اور ہمارے ہاں راتوں کو کھیلنے کا ایک خاص فیشن، چلن اور رواج ہے. اس رواج کو ختم کرنا چاہیے. ہمارا چونکہ آج پہلا دن ہے تو یہ اپیل میرا خیال ہے آپ کی جانب سے بھی ہوگی کہ راتوں کو عبادت میں گزارنا. لاسٹ منٹ ہے، کنکلوڈ کر دیجئے، پیغام دے دیجئے قوم کو رمضان کے حوالے سے. احتساب میں روزے کی حفاظت بھی داخل، احتساب میں روزے کی حفاظت بھی داخل. حلال چھوڑ رہے ہیں، حرام کو بھی چھوڑنا ہوگا. بریک سے پہلے تراویح پر بڑی بحث ہو گئی، مگر ایک مسئلہ جو مردوں کے لیے بھی ضروری، عورتوں کے لیے بھی ضروری، جو سب مس کر رہے ہیں، سن تو لیا قرآن سمجھ میں آیا کہ نہیں، پڑھ تو لیا قرآن سمجھ میں آیا کہ نہیں. رمضان سجایا گیا قرآن کے لیے، اس قرآن کو سمجھنا اس مہینے میں نہیں سمجھیں گے تو اور کب سمجھیں گے؟ کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. تلاوت کرنے یا سننے سے ثواب تو مل گیا، چاہے گھر میں ادا کر لی خاتون نے یا مرد نے باہر جا کے، لیکن دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور اس کی بنیاد شروع ہوتی ہے قرآن سے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ماہ رمضان میں قرآن کو سمجھیں اور اس سے ہدایت حاصل کر کے اس کے تقاضوں. سبحان اللہ، کیا اہم نکات اٹھائے آپ دونوں حضرات نے. نزول قرآن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، قرآن کریم کے ہم سے تقاضے کیا ہیں، قرآن کریم کے ہم پر حقوق کیا ہیں، روزے کے ہم پر حقوق کیا ہیں. وہ قامہ کی جو بات آپ نے فرمائی مفتی صاحب، اور سامہ کی جو بات فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے کہ روحانیت اپنے اندر جذب کرنی ہے اس ماہ مبارک سے لے کر. اور روزہ کیا ہے؟ جسم کو بھوک اور پیاس سے گزار کر روح کو بیدار کرو دن میں، اور رات کو کھڑے ہو کر اس روح کی غذا قرآن اس کو سناؤ تاکہ روحانی ترقی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. خواتین حضرات، یہ پہلی نشریات اس ماہ مبارک کی پہلی سحری اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور اذان فجر ہو گئی پاکستان میں، پورے پاکستان میں الحمدللہ ہو گئی. کراچی میں بھی ہم نے سحری کر لی. پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں آج، اور روزانہ انشاءاللہ ہوگا
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. میں گزارش کروں گا محترم فیصل نقشبندی صاحب سے. فیصل، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. نبینا صلی علی محمد حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں پڑھو درود کہیں سے بھی آپ سنتے ہیں پڑھو درود کہیں سے بھی آپ سنتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں بات ان سے پوچھتے تھے یہ جانتے صحابہ حضور جانتے ہیں یہ جانتے صحابہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں